اور یہی ساری چیزیں جو ہیں ان روایات کو اکٹھا کر کے دشمن جو ہے نا وہ صحابہ کے خلاف استعمال کر رہے تھے کہ دیکھو جی فلاں صحابی نے یہ کیا اور فلاں نے یہ کیا اور فلاں نے یہ کیا. بہرحال دشمنان صحابہ سے تو یہ بات بعید نہیں ہے، ان کو تو کرنا بھی چاہیے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے اہل سنت کے بڑے بڑے سکالر بھی اس دھوکے میں آ گئے. انہوں نے بھی صحابہ کے بارے میں ان کی غلطیاں لکھ دی کہ حضرت عمر بن العاص سے یہ ہوا، حضرت عثمان نے اقربہ پروری کی، حاتب بن ابی بلتع نے حضور کے خلاف خط لکھا، اس کعب نے ایک عورت کے ساتھ ما سوائے جماع کے ہر عمل کیا. تو صحابہ سے تو ایسے کام ہوئے ہیں، تو لہذا ہم کیسے ان کو معیار ایمان قرار دے سکتے ہیں؟ یعنی انہوں نے ایسی گول بات کی جس سے پردہ بھی رہ جائے اور ان کا بغض صحابہ بھی ظاہر ہو جائے کہ مدار ایمان جو ہے وہ صرف حضور کی ذات ہے. صحابہ جو ہے وہ معیار حق یا معیار ایمان نہیں بن سکتے. حضور معصوم ہے، ٹھیک ہے، معنی یہ تھا کہ صحابہ کا انکار کر دیا نا. بات کو سمجھا کریں کہ لوگ بڑی گہری بات کر جاتے ہیں، اور جب صحابہ کا انکار ہو گیا تو دین ہی ختم ہو گیا نا. تمہیں دین کس نے پہنچایا ہے؟ قرآن کس نے جمع کیا ہے؟ ہمیں تمام دین، نماز، ارکان، فرائض، صیام، روزہ، ہر چیز پہنچانے والے صحابہ ہیں. جب صحابہ مجروح ہو گئے تو باقی دین کہاں رہا؟ کسی مقدمے کے گواہ جھوٹے ہو جائے مقدمہ ختم. تو اس لیے یاد رکھیں کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان سے صغائر کبائر خطایا صادر ہی نہیں ہوتی. اللہ کی حفاظت ہوتی ہے ان پہ، اللہ کا پہرا ہوتا. صحابہ جو ہیں وہ معصوم نہیں ہوتے لیکن محفوظ ہوتے ہیں. صحابہ معصوم نہیں ہیں. ہم بھی کہتے ہیں کہ معصوم نہیں ہیں، ہم سے گناہ ہوئے ہیں، لیکن خدا کے لیے سمجھو اگر صحابہ سے جو گناہ ہوا ہے ان کے لیے تو گناہ تھا، ہمارے لیے تو وہ دین ہے. کوئی سمجھنے کی بھی کوشش کرو نا. اگر ان سے یہ گناہ نہ ہوتا تو حد کس میں جاری ہوتی، سزا کس کو ملتی، معافی کے لیے قرآن کیسے نازل ہوتا؟ تو ان سے اگر کوئی خطا ہوئی ہے تو ہمارے لیے تو رحمت بن گئی. دو باتیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ میں سب سے راضی ہوں تو تم اعتراض کرنے والے کون ہو؟ اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ فرماتے میں ان سے راضی ہو گیا اور وہ بھی مجھ سے راضی ہو گئے. یعنی اللہ ان کو راضی کرے تم ان کو ناراض کر رہے ہو. اور پھر یہ بات بھی دیکھیں کہ اتنی بڑی بات ہو گئی کہ حضرت عائشہ اور حضرت علی کی فوجیں آپس میں کسی اجتہادی خطا کی بنا پہ ٹکرا گئے، سینکڑوں شہید ہو گئے صحابہ. اب اس سے بڑا کوئی جرم ہے؟ لیکن اللہ نے فرمایا کلًا وعد اللہ الحسنى، ہم نے ان دونوں کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہوا. اسی لیے حضرت علی نے فرمایا قتلانا وقتلاہم فی الجنہ، جو ہمارے مارے گئے ہیں یا ان کے مارے گئے سب جنتی ہیں. اسی لیے حضرت علی نے ان کا مال نہیں لوٹا، ورنہ اگر وہ کافر تھے تو ان کا مال تو مال غنیمت تھا نا.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے کہ ہم حق پہ تھے، لیکن ان سے بھی یہ خطا اجتہادی ہوئی ہے، دشمنوں نے ہمیں لڑا دیا، لیکن اللہ نے تو معاف کر دیا۔ حضرت حاتم سے غلطی ہوئی، حضور کے جنگ کے ارادے کا خط لکھ بیٹھا، لیکن جب حضرت عمر کو غصہ آیا اور کہا دعنی حضرت ان کا حاضر منافق یا رسول اللہ، حضور مجھے اجازت ہے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں، اللہ کے نبی کے راز لکھتا ہے کافروں کو۔ حضور نے فرمایا عمر کیا کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ انہ رجل بدری، وہ میرا بدری صحابی ہے اور اللہ ان کے حق میں فیصلہ کر چکا ہے، فعلوا ما شئتم قد غفرت لكم، جب اللہ نے ان کو معاف کر دیا میں کیوں سزا دوں؟ غلطی ہے ہو گئی۔ اور اسی طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا، کہتے ہیں نا معیار ایمان نہیں، قرآن ہے آمنوا کما آمن الناس، ایمان لے آؤ جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں، صحابہ تو ایمان کا ماڈل ہے، وہ تو ایمان فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ تو اس لیے ان روایات کو پڑھنے کے بعد صحابہ کے بارے میں دل میں بغض نہ رکھا کرو۔ یہ تو علماء اور محدثین کی دیانت ہے کہ ہر واقعہ لکھ دیا، ہر بات انہوں نے لکھ دی، اور ساتھ یہ بھی بتلا، اب دیکھیں نا کہ کتنا بڑا گناہ ہے، اس نے خود آ کے حضور کو بتلا دیا کہ یا رسول اللہ میں نے اس کے ساتھ سب کچھ کیا، صرف جماع نہیں کر سکا، اور وہ جماع بھی اس لیے نہیں کر سکا تھا کہ جب اس کو گرایا اور اس کے دو ٹانگوں کے درمیان میں بیٹھا اس کی خواہش ہی مر گئی ڈر کے مارے، اتنا بڑا، لیکن اللہ نے فرمایا اس کو نماز پڑھ لے، ہم نے معاف کر دیا۔ اللہ صحابہ کی غلطیوں کو معاف کر دیں، اور تم صحابہ کی غلطیاں اکٹھی کر کے کتابیں لکھو اور پھر کہو کہ ہم اہل سنت بھی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول الا لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یاد رکھیں اللہ کے انبیاء معصوم ہیں، صحابہ معصوم ہیں، محفوظ ہیں، اولیاء اللہ انسان ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن جب اللہ کسی کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اپنا ولی بنا لیتا ہے، تو پھر وہ بھی اللہ کی خاص عنایت میں آ جاتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔